خلیفہ بغداد مامون الرشید کو کچھ تو خاندان برامکا دی صحت، کچھ فضل بن سہل شیعہ وزیر دے اثرات نے شیعہ مذہب کی طرف میل کر دیا۔ چنانچہ اچانک وہ ایک فرمان شاہی کے ذریعے اعلان کرا دیتے متع حلال ہے۔ اس وحشت انگیز منادی نے تمام شہر دے سکون کو درہم برہم کر۔ علماء حق انتہائی افروختہ ہو گئے، لیکن ایک جابر حکومت کی آواز کو کون دبا سکتا ہے؟ ایک بڑا کٹھن سوال ہے۔ اس پرخطر موقع تے قاضی یحییٰ بن اقسم نے جس جرأت رندانہ دا مظاہرہ کیتا وہ علماء حق دی تاریخ عظیم الشان حیثیت رکھے، جس نقش و نگار کو قیامت تک گردش لیل و نہار بھی نہیں مٹا سکتے۔ آپ یکدم دربار شاہد پہنچ گئے، نہایت مغموم چہرہ بنائی ہوئے مامون الرشید طرف مخاطب تھی تے فرمائنے امیر المومنین بڑا غضب ہو گئے، اسلام ہے چک نمہ رکھنا۔ مامون الرشید پوچھتے ہو کی میں مولوی صاحب؟ قاضی یحییٰ پہ فرمائنے مدعا زنات ہے۔ مامون الرشید پوچھتے کیری دلیل نال؟ قاضی یحییٰ فرمائنے جس عورت مدعا کیتا میں جو وہ بانی ہے۔ مامون الرشید فرمائنے کوئی نہ۔ قاضی یحییٰ فرمائنے کیا وہ بیوی ہے؟ کیا ان کو میراث مل سکتی ہے؟ مامون الرشید فرمائنے کوئی نہ، وہ بیوی کہیں نہیں، ان کو میراث بھی نہیں مل سکتی۔ قاضی یحییٰ پہ فرمائنے امیر المومنین قرآن نے تو دو عورتوں کو حلال کیتے، اللہ سے فرمائے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیوی یا بانی۔ پہلے اتنی جی عورت کتوں آ گئی کہ میں حلال تھی گئی، اور تو سامی مدعا حلال تھی ماندی منادی کرا دیتی ہے۔ قاضی یحییٰ دا قرآن کے منطقی استدلال سنتے مامون الرشید وقت بادشاہ کا وقت ان جواب کے آج تھی تھے اپنے خود لائی ہوئی دلیل تے کف افسوس ملندے ہوئے دوبارہ حکم دیتا تمام حدود سلطنت فرمان شاہی دے ذریعے اعلان عام کرا دیتا ونجے مدعا یقیناً زنا ہے قطعاً حرام۔ نتیجہ کتنا ہی پرخطر نازک تر موقع کیوں نہ ہوئے، لیکن جب ایک عالم ربانی حق دی نصرت حمایت دے واسطے ڈٹتے کھڑا ہوئے دے تو آسمان کو ان اکیلے واسطے نصر من اللہ و فتح قریب دا سامان اتر۔ سچ ہے مثل کلیم ہو اگر مار کا عظمہ کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لاتا۔ امام الحرمین کے امیر دی دعوت تشریف گن گئے،